حضور کو ایک معراج نہیں ہے بلکہ 120 معراج ہے۔ آج کی شب کی اصل مناسبت بعثت حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور شب معراج کے نام سے جو آج کی شب معروف ہوئی وہ برادر اہل سنت سے ہمارے یہاں پر زیادہ اس کا اثر آیا، ورنہ حضور کو ایک معراج نہیں ہے بلکہ 120 معراج ہے۔ صادق علیہ محمد علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، امام کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام پر۔ اور نبی علیہ السلام 120 مرہ، امام اسلام نے فرمایا کہ حضور مکرم آسمانوں کی طرف معراج پہ گئے 120 مرتبہ، جس میں سے ایک ہے ہجرت سے پہلے اور 119 ہے ہجرت کے بعد۔ 119 ہجرت کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے ہیں۔ 10 سال میں 120 مہینے ہوتے ہیں، 10 ایئرز میں 120 مہینے ہو گئے نا۔ 120 مہینوں میں 119 معراج ہیں، یعنی ایوریج یہ کہ ہر مہینے ایک معراج ہے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو جس کی ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ تو فقط یہ آج کی شب کے اعتبار سے نہیں، اگر حضور کی ساری معراجیں ہم منائیں تو پھر سارا سال ہی معراج کا جشن مناتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کی اصل حقیقت عرشی ہے، فرشی نہیں ہے۔ اتمنى علینا بکم، زیارت جامع کبیرہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر ہی احسان کیا کہ انہیں عرش سے فرش پر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ تو آج کی جو اصل مناسبت ہے وہ شب معراج کی نہیں بلکہ شب مبعث کی ہے۔ البتہ معراج پہ بھی گفتگو ہو تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آج کی رات بھی منسوب ہے معراج سے۔ ایک معراج تھی مکہ میں اور 119 معراجیں تھیں مدینہ میں۔ مبعث کسے کہتے ہیں؟ یہ بچوں کے لیے تھوڑی سی گزارش، مبعث کہتے ہیں مبعوث ہونا، کسی کام کا سٹارٹ ہونا، اور وہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کے دن غار حرا پر پہلی وحی نازل ہوئی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ 27 رجب المرجب کو نازل ہوئی ہے حرا کے غار میں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں حرا کے غار میں، وہ 27 رجب کا دن تھا۔ اس لیے امام تقی علیہ السلام نے آج کی شب کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ آج شب 27 رجب المرجب ہر اس شے سے بہتر ہے کہ جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے، یعنی جو کچھ ہے اس پورے نظام کائنات میں ان سب سے بہتر ہے آج کی شب، اس لیے کہ سورج کی روشنی سبھی پہ چمکتی، پوری دنیا پہ سورج کی روشنی ہے نا، کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں کہ جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔ تو جو کچھ سورج کی روشنی جہاں جہاں پہنچتی ہے ان سب سے بہتر ہے، امام نے فرمایا، ایک آج کی شب، اس لیے کہ آج کی شب ہے تو غدیر ہے، اس لیے کہ جب مبعث ہی نہیں تو پھر غدیر کہاں سے ہوگی؟ تو مبعث اور غدیر کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، جیسے جان ایلین نے اپنے شعر میں بیان کیا، اسے آخر میں بیان کر دوں۔ اچھا، یہ تو احسان مانیے نہج البلاغہ کا، ورنہ ہمارے سر ہمیشہ عیسائیوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے جو کچھ مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے مبعث کے بارے میں، اس لیے کہ انہوں نے تو یہ لکھا کہ حضور کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور ان کو اتنا پسینہ آ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے تقریباً، اور ان کے قلب کا جو ایک معاملہ تھا کہ جبریل نے اس کو کاٹا سینے کو اور شرح صدر یعنی آپریشن کیا، اس کے بعد ایک نعوذ باللہ سیاہ دبا تھا وہ جبریل نے نکالا، اس کے بعد سینے کو بند کیا، اس کے بعد انہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو گھر پہ تشریف لے گئے، خدیجہ سے بات کی، یہاں تک کہ اس قسم کی مباحث میں آپ کو خودکشی تک کا لفظ ملے گا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ رسول اللہ تقریباً یہ سوچ رہے تھے، اب میں کیسے کہوں اس جملے کو، نعوذ باللہ من ذالک کہ میں سوسائڈ کمٹ کر لوں، اور حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں آپ یہ کام نہ کیجیے، آپ جائیے ورقہ ابن نوفل کے پاس جو ان کے ماموں تھے، اور جائیں اور جا کر آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ وہ عیسائی بڑے عالم تھے تو ان کو تجربہ ہے کہ وہ شاید جانتے ہو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آپ کو گائیڈ کر سکیں۔ ہم ایسے رسول کو یہ نہیں مان سکتے کہ جو ویسے تو دنیا کو ہدایت کرے اسے اپنی ہدایت کے لیے ورقہ ابن نوفل کی ضرورت پڑ جائے اور اس کو سمجھ میں نہ رہو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، یہ ہے تو 70% جھوٹی روایت، اور الحمدللہ فرش امام حسین علیہ السلام کا صدقہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کے سامنے آپ بغیر کسی کانٹیکس اور تمہید کے بھی روایت سنا دیں تو سنتے ہی کہے گا کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ الحمدللہ کم سے کم مذہب اہل بیت کے ماننے والے بچے بھی اس مقام پر ہوتے ہیں، یہ اس معراج پر ہوتے ہیں، میں یوں کہوں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ لفظ اگر آیا حضور کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ خودکشی کر لیں گے تو سچی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو 100% جھوٹی روایت ہے۔ لیکن جن مسلمانوں نے اسے لکھا، میں ان سے اتنا کہوں گا تو پھر کم سے کم اتنا تو مانو کہ احسان خدیجہ سلام اللہ علیہ تو ہو گیا، اگر بی بی خدیجہ نہ ہوتی تو نہ رسول اللہ موجود ہوتے، نہ دین آتا، نہ قرآن آتا، نہ کوئی شریعت ہوتی، تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو رسول اللہ کی تمام ازواج میں جو سب سے زیادہ احسان ہے رسول اللہ پر وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے یہاں جو وہی، اس لیے میں نے کہا کہ چونکہ ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے اور یہ تقریباً مسلمانوں نے اگر خودکشی کا نہ بھی لکھا ہو تو اتنا تو ضرور لکھا ہے کہ وہ گئے رسول اللہ ان کے پاس سمجھنے کے لیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نہج البلاغہ میں جو پہلی وحی کی کیفیت ہے وہ بالکل الگ ہے، کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا حرا میں، اور وہ مجھے روز علم کے نئے ابواب سکھلاتے تھے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا، اور وہ
میرے آگے آگے ہوتے تو میں ان کے پیچھے ایسے چلتا تھا کہ کنت اتبع اتباع الفصیل اثرهم میں، جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا رہتا ہے. اور حضور مکرم پر جب وحی نازل ہوئی تو حضور نے مجھے یہ دیکھ کر فرمایا کہ علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، بس یہ کہ تم نبی نہیں ہو. یعنی ایک ہی نور کے دو حصے تھے، دو الگ الگ ڈیوٹیز کے ساتھ، ایک نبوت کے ساتھ ایک امامت کے ساتھ. پہلے دونوں ابو طالب کی گود میں تھے. یہ جو پہلی وحی کی کیفیت ہے ہمارے پاس نہج البلاغہ میں، دیکھیں یہ بھی ایک شان ابو طالب علیہ السلام کا دن چونکہ گزرا ہے 26 رجب المرجب، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دن سے منسوب دن ہے وہ. تو ایک جملہ میں کہہ دوں کہ جو ان کی گود، دو بچے پلے ان کی گود میں، یا محمد یا علی. ابو سفیان کی گود میں بھی دو بچے پلے، یا معاویہ یا یزید. یہ اپنی اپنی گود کی بات ہے اور اس کی تاثیر کی بات ہے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاں حضور مکرم اور مولا کائنات یہ ایک ہی نور کے دو حصے تھے اور غار میں ساتھ ہوتے تھے. جب یہ وحی نازل ہوئی تو اس کو کہتے ہیں مبعوث برسالت ہونا، یعنی رسالت کی ڈیوٹی کو شروع کرنا. انشاءاللہ یہ واضح ہوگا بچوں کے لیے کہ بعثت کا مطلب کیا ہے. رسالت کی ڈیوٹیز قرآن کے نازل ہونے کے بعد شروع ہو گئی. اگر حضور مکرم نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اہم ترین غیب کا خزانہ ہے وہ انسانوں کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ قرآن کریم ہے. حضور مکرم اگر نہ ہو تو خدا سبحان کے پاس جو اعلیٰ ترین غیب کا وہ خزانہ کہ جو حتیٰ جس کا مقام اور جس کا وزن احادیث معصومین کے مطابق زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے، وہ حضور لینے والے تھے تو اللہ سے لے کر ہم تک پہنچایا، ورنہ یہ خزانہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا. تو آج کی شب اور کل کے دن کا جو سب سے بڑا محصول ہے وہ تو قرآن کریم ہے. قرآن کا تحفہ ہمیں ملا ہے، اور یہ جو قرآن کا تحفہ ملا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. تو پھر شب 23 رمضان نازل ہوا یا 27 رجب میں نازل ہوا؟ شب 23 رمضان نازل ہوا دفعتاً، ایک ساتھ قلب مصطفیٰ پر پورا قرآن. اور 27 رجب کو پہلی وحی نازل ہوئی سٹیپ بائی سٹیپ 23 سالوں میں. یہ دونوں میں فرق ہے. ایک کو کہتے ہیں انا انزلنا، اور دوسرے کے لیے تعبیر ہے نزلنا. انزلنا نہیں، نزلنا. یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے نزلہ. انزلنا باب افعال میں جائے تو ایک ساتھ نازل ہوا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں کہ جسے ہم سٹیپ بائی سٹیپ نازل کر رہے ہیں، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم لے آؤ اس کے جیسے کوئی سورہ. کیوں اللہ نے یہاں نزلنا کیوں کہا، انزلنا کیوں نہیں کہا؟ کہ تمہیں شک ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، انزلنا نہیں. اگر انزلنا ہو تو وہاں پر تو کسی انسان کا دخل ہی نہیں کہ اس کو شک کی گنجائش ہے. لیلۃ القدر میں حضور پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہاں پر کیا کسی انسان کی اوقات ہے کو دیکھ سکے کہ حضور پہ کیا نازل ہو رہا ہے؟ ایک ساتھ جو دفعہ نازل ہو رہا ہے. یہ جو ایک آیتیں نازل ہو رہی ہیں، فرما رہے ہیں یہاں ایک انسان کا تعلق اور ربط بنتا ہے. تو اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسے ایک اور سورہ لے آؤ. تو ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل. انزال ہے ایک ساتھ نازل ہونا، تنزیل ہے تدریجاً نازل ہونا. ایک ہی بات ہی ہوگی. پھر حضور مکرم پر جو قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہرا میں 5 آیتیں پہلے نازل کی سب سے، اور اس کے بعد تدریجاً قرآن نازل ہوتا رہا. ہماری ڈیوٹی کیا بیان کی گئی، غور کیجیے گا. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ 27 رجب کی تو پہلے اہمیت کو سمجھیں. اس دن روزہ رکھیں تاکہ ایک طریقے سے جس دن سے شریعت محمدی کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اس دن ہم روزے سے آغاز کریں. سال کے 4 اہم ترین روزوں میں سے 27 رجب کا صادق علیہ محمد کی حدیث ہے. آج ہمارے یہاں معمولاً 15 شعبان کا روزہ وہ بڑا معروف ہے. تقریباً لوگ 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں. اچھی بات ہے روزہ رکھنا 15 شعبان کو، امام زمان اسلام کی ولادت کی مناسبت سے بہت اچھی بات ہے. لیکن 15 شعبان ان 4 دنوں میں نہیں ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. 27 رجب ان میں سے اہم ترین ہے. 27 رجب اور 15 شعبان اگر اس کا آپس میں آپ کمپیریزن کر لیں تو 15 شعبان میں لوگ زیادہ روزہ رکھتے ہیں، 27 رجب پہ اتنا نہیں رکھتے. جبکہ 27 رجب زیادہ امپورٹنٹ ہے، کل کا دن ویری امپورٹنٹ. تو اگر آپ رجب میں اور روزے رکھ چکے ہیں تو بھی 27 رجب کو رکھیں. اگر اب تک نہیں رکھا تو 27 کو ضرور رکھ لیں. اور اگر آپ کا قضا روزہ ہے تو قضا کی نیت سے رکھیں. لیکن چونکہ آپ 27 رجب کو روزے سے ہوں گے تو 27 رجب میں روزے دار ہونے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. ذہن میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ یہ کیونکہ قضا روزہ جس کو اوپر اس میں قضا ہی روزہ رکھنا ہے، اس کو مستحب کی نیت وہ نہیں کرے گا. لیکن چونکہ اس دن روزے سے ہے وہ تو اس دن روزے دار ہونے کا ثواب مل جائے گا. اچھا 4 دن یہ کون سے؟ آپ جانتے ہیں کہ 17 ربیع الاول ہے، یہ دن حضور سے منسوب ہے، حضور کی آمد 17 ربیع الاول. 27 رجب، پھر 25 ذوالقعدۃ الحرام یوم دہو الارض، جس دن زمین بچھائی گئی. اس کے قریب شب جمعہ ہم آپ کی خدمت میں دہو الارض کے بارے میں گزارشات عرض کر چکے ہیں. اور جس دن
حضور مکرم کا دین مکمل ہوا 18 ذی الحجۃ الحرام، جب شمس ضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں میں بلند کر کے من کنت مولا فہذا المولا کا اعلان فرمایا. یہ جو 18 ذی الحجہ ہے، یہ سب سے زیادہ ایک صلوات بھیج دیں تو آپ بھیج دیجیے محمد علیہ محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ 4 دن کے روزے بہت زیادہ اہم ہیں. ان میں سے مثلاً خود 27 رجب کے روزے کے لیے بعض روایات میں سے تعبیر ہے کہ 60 سال یا 60 مہینوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو کفارہ بھی ادا ہوتا ہے. روزے سے رہیں آپ، اور روزے کے وقت کوئی خاص دعا انشاءاللہ وہ ضرور مانگیں انشاءاللہ، چونکہ روزے کے وقت جب افطار کے وقت دعا ہوتی ہے تو وہ قبول بھی ہوتی ہے. اور 27 رجب کا دن ہوگا، اور کل 27 رجب یہاں پر انشاءاللہ افطار کا بھی اہتمام ہے، چونکہ کل شب جمعہ بھی ہے. یہ بات ہو گئی 27 رجب کی مختصر، جتنا میں آپ کے سامنے مختصر کر سکتا تھا اتنی بات میں نے کی. دوسری مناسبت میں نے کہا کہ معراج کی ہے، شب اسراء والمعراج کہا جاتا ہے. اچھا 27 رجب کو اہل سنت وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی بنے، مثلا انہوں نے اس دن کی اہمیت ہی نہیں سمجھی اور اس کے قائل ہی نہیں ہوئے. جو یہ سمجھتے تھے کہ پہلے نبی نہیں تھے اور بعد میں نبی بنے، اس کی بھی ایک سازش بظاہر ایسے لگتی ہے کہ نبی کو بعد میں بنایا جائے. نبی پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا خود کہ میں نبی ہوں، تاکہ بعد میں جو نبی کا خلیفہ وہ ایک زمانے میں کافر رہ چکا ہو تو بعد میں وہ خلیفہ بن سکے. آپ ڈاٹس کو ڈاٹ سے ملائیے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر نبی کو پہلے سے نبی مانا ہے تو نائب میں منوط کی صفات ہونی چاہیے. تو کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، تو خلیفہ کو ایسا ہو کہ کنتو ولیًا وآدم بین الماء والطین، ہر ایک تو نہیں بنے گا خلیفہ. دوسری مناسبت 27 رجب کی معراج کی ہے، اور معراج کا ذکر 2 مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے. ایک سورہ اسراء میں کیا ہے اور دوسرا سورہ نجم میں کیا ہے. سورہ اسراء میں تو اس سورہ کا نام ہی سورہ اسراء، ایک بنی اسرائیل بھی نام ہے اور ایک سورہ اسراء نام ہے. اسراء کہتے ہیں رات کی سیر کو، اور چونکہ معراج رات میں ہوئی اس لیے اسراء اس سے تعبیر کیا گیا. سبحان الذی اسراء بعبدہ لیلا. غور کیجئے گا، سبحان ہے وہ پروردگار، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو معراج عطا کی ہے نا وہ کوئی لغویات کے لیے نہیں ہے، بے مقصد کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سبحان ایسی بات سے کہ وہ بے مقصد کام کرے، خاص مقصد ہے اس کا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کروائی رات کو اپنے بندے کو. عبد کا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضور مکرم کے لیے جب عبد کا لفظ استعمال اس کا مطلب ہے کہ کمال بندگی. آپ تشہد میں بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدیت کا اعلان پہلے، رسالت کا اعلان بعد میں. اور جہاں سورہ نجم میں بھی معراج کا ذکر ہے وہاں پر بھی عبد کہہ کے بلایا ہے، نہ یہ کہ محمد کہہ کے، نہ یہ کہ رسول کہہ کے، نہ یہ کہ نبی کہہ کے. معراج کا تعلق ہی عبدیت سے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لیلا کا لفظ ہے، لیلا یعنی ایک عظمتوں والی رات.